پر جس سے محبت کرتا ہے اس کو پھر ایک دن دیکھتا ہے، سرسری نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا۔ جب اللہ نے پیار سے دیکھ لیا، محبت کا نام و نشان ختم ہو گیا، اب عشق رہ گیا۔ جب عشق آ گیا پھر تو میرا اور میں تیرا۔ اللہ کو پانے کا یہ رہا اس کا طریقہ۔ روزانہ 66 بار کاغذ کے اوپر اللہ لکھا۔ فجر کی نماز کے وقت 6 وقت ہے، ورنہ وقت جو بھی آپ کو میسر آئے، اگر آپ کو فرصت ہے تو دن میں کئی بار لکھو 66 مرتبہ، لیکن جب لکھو 66 مرتبہ لکھو، اس کے بعد آپ یہ ایک عمل بن جائے گا۔ آپ کسی بھی چیز کو غور سے دیکھیں، وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ میں پہلی دفعہ پنجاب گاؤں کا سفر کیا، راول پنڈی کا، ایک پرانی سی کار تھی جو 30-35 میل سے اوپر چل ہی نہیں سکتی تھی، اور دن رات سفر کرتے کو تیسرے دن جا کے گاؤں میں پہنچا۔ جب سویا نا 2 دن مجھے وہ سڑکیں نظر آتی، جب بھی سوتا وہ سڑکیں نظر آتی، کیونکہ سڑکوں کو دیکھتا رہنا 2-3 دن۔ اسی طرح جب تم لفظ اللہ کو دیکھتے رہو گے نا تو وہ اللہ تمہاری آنکھوں میں آ جائے، اس کا تصور تمہاری آنکھوں میں آ جائے گا۔ جب اللہ کا تصور آنکھوں میں آ جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے چاہا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے نا وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا نا، وہ دل پہ چلا جائے گا۔ جب دل پہ جائے گا کالا سا جائے گا جیسا لکھتے تھے، پھر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک 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 ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں، پھر اللہ کے رگڑے سے جب نور بنے گا وہ کالا سا تھا پھر وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا نور سے۔ پھر جب سفید ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک دن بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، اس وقت تم بے خوف ہو جانا، قبر سے بھی نہیں ڈرنا، بڑی شان و شوق سے قبر میں چلے جا۔ فرشتے آئیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال یہی ہے، خاموش، ستانا نہیں جواب دینا اس کو۔ اور پھر پوچھیں گے بتاتا کیوں نہیں تیرا رب کون ہے؟ خاموش۔ تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے گنگا تو نہیں، بتا تیرا رب کون ہے؟ کفن کو پیچھے ہٹانا، او اللہ لکھا ہوا دیکھ۔ ان کو جرأت نہیں ہو تم کو دوسرا سوال تم سے پوچھیں، کہیں گے السلام علیکم ہم جا رہے ہیں، تو جان تیرا رب جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے غوث پاک نے 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے، اور یہ جن کے دلوں میں اللہ اللہ شروع ہو جاتا ہے نا وہ غوث پاک کے مرید ہو جاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ اللہ ان کی زندگی میں شروع ہوا وہ ان کے اصلی مرید، زندگی کے بعد کسی بھی طریقے سے اللہ اللہ شروع ہو جائے، اللہ لکھا جائے، وہ غوث پاک کے داخلی مرید ہو جاتے ہیں نا۔ تو تبھی آپ نے فرمایا مریدوں کے لیے کہا کہ میرے مرید تو بے خوف ہو جا، میرا ہاتھ بہت بڑا، اور مریدوں کے لیے کہا 70 مرتبہ مریدوں کے لیے اللہ سے وعدہ لیا۔ آپ نے کہا میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہو۔ پھر فرمایا میں ذاکر اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے، ورنہ زبانی طور پہ تو طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے، اگر طوطا اللہ اللہ کرے کیا وہ غوث پاک کا مرید ہو جائے گا؟ جب غوث پاک کا مرید ہو گیا وہ ایک ہی ہے، حضور پاک بھی ایک ہی ہے تو غوث پاک بھی ہے، سارے ولی ایک ہے نا۔ ادھر کہتے ہیں نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سوردی ہے، ادھر کہتے ہیں نا، ادھر کہنا تو جرم ہے نا، ادھر سارے ہی اللہ کے دوست ہیں نا، سارے ایک ہی جسم کے بال ہیں، جس کو بھی کھینچے پورے جسم کو تکلیف ہوگی نا۔ رات کو سونے لگے اس انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اس سے میں نیند آ جائے۔ آدمی کی فطرت ہے رات کو سوتا ہے کچھ سوچتا ہے تب اس کو نیند آتی ہے۔ بعض لوگ صرف نیند لانے کے لیے سوچتے ہیں لیکن وہ صبح وہ کام تو نہیں ہوتا نا جو رات کو سوچا تھا۔ اگر وہ اللہ پڑھتا پڑھتا سو جائے، اسی کے تصور میں سو جائے، ہو سکتا ہے ساری رات اللہ تعالیٰ اس کی بات میں شامل کر دے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی کچھ ہوتا ہے، اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے، اور جو کام سوچنے سے نہیں ہوا تھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر سوچے کہ اس کا وہ کام کر رہا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے آدھی رات اس دنیا میں فرشتے آتے ہیں، کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں، بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا، پتہ نہیں صبح اس کی جان ہے یا نہیں، بھائی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، اچھا آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو۔